اندر وہ کبھی بھی کسی پریشانی کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑتا. ماں باپ کی دعا لگ جائے تو اللہ تعالیٰ وافر مال بھی عطا کر دیتی ہے. ہر قسم کی پریشانی سے اللہ نجات دے دیتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دوبارہ یہی سوال دہرایا. آپ نے فرمایا امو کا تیری ماں. تیسری مرتبہ بھی ماں کا نام لیا. چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا تیرا باپ. چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا. محدثین نے بیان کیا 3 مرتبہ ماں کا نام اس لیے لیا تھا، ماں 3 بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتی ہے. 9 ماہ تک اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھا کر رکھنا یہ بہت بڑی مشقت ہے. وہ تھوڑا سا بوجھ اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ کر ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی مشقت ہے بوجھ اٹھا کے رکھنا. پھر بڑی مشکل کے ساتھ اپنے بچے کو جنم دینا. اتنا مقام ہے اس عورت کا. فرمایا کہ جو عورت حالت زچگی کے اندر اس کی جان نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں والا اجر عطا فرماتے ہیں. اور 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلانا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. فرمایا کہ جو دودھ والیاں ہیں اپنے بچے کو 2 سال تک وہ دودھ پلائیں. 2 سال کے بعد ایک دن بھی اپنے بچے کو دودھ پلانا یہ حرام ہے. 2 سال کے بعد ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، حرام ہے. ہاں اگر 2 سال کی مدت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر دودھ چھڑانے کا ارادہ ہے تب کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 2 سال کے بعد پھر دودھ پلانا یہ حرام ہے. بعض لوگوں نے یہ فرق بیان کیا جی لڑکا ہے تو 2 سال ہے، لڑکی کو 2.5 سال پلایا جائے گا. بھی اللہ نے یہ فرق نہیں بتایا. قرآن میں یہی ہے کہ 2 سال بچے کی رضاعت کی مدت ہے. بعض لوگ ابھی بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر لڑکی ہے تو 2.5 سال اس کی مدت ہے، لڑکا ہے تو اس کی مدت 2 سال ہے. بھی جب اللہ نے فرق بیان نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو پھر یہ 2.5 سال کا فتویٰ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی عورت کا 5 مرتبہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے گا تو وہ اس کی ماں بن جائے گی. اگر 1 دفعہ دودھ پیا یا 2 دفعہ دودھ پیا ہے تو 1-2 دفعہ دودھ پینے سے کوئی عورت ماں نہیں بنے گی، رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 5 مرتبہ دودھ پینے سے چھوٹا بچہ 2 سال کی عمر سے پہلے اگر دودھ پی لے کسی عورت کا 5 مرتبہ تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے. رضائی ماں کے ساتھ رضائی بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، نوجوان تھا، کہنے لگا جی میرا نکاح تھا 15 تاریخ کو، تو میری خالہ نے کہا کہ آپ کا تو نکاح ہو نہیں سکتا. مجھے تو اب یاد آیا کہ آپ کی والدہ ایک دفعہ بازار گئی تھی، آپ چھوٹے تھے تو اس نے مجھے پکڑا دیا، تو میں نے آپ کو چھاتی کے ساتھ لگایا تو آپ نے تو میرا دودھ پیا ہے، تو لہٰذا آپ کا تو میری بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، آپ تو اس کے رضائی بھائی لگتے ہیں. میں نے کہا آپ کا نکاح ہو سکتا ہے. کہنے لگا جی میں فلاں جامعہ میں گیا ہوں، میں فلاں مرکز میں گیا ہوں، تو انہوں نے تو کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. میں نے کہا مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحرم المسۃ والمسۃان. ایک روایت میں لا تحرم الاملاجۃ والاملاجتان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مرتبہ دودھ پینے سے 2 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. جب بچہ 5 مرتبہ دودھ پیے گا، پیٹ بھر کر دودھ پی لے، اس کے بعد اس کی رضائی ماں بن جائے گی. تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ دودھ پینے سے یہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اچھا اس کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. فرمایا کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے والدین دونوں، باپ بھی اور ماں بھی، یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو آپ نے انہیں اف تک بھی نہیں کہنا. بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب آدمی بڑھاپے کی عمر میں چلا جاتا ہے تو اس کی طبیعت دوبارہ بچوں کی طرح ہو جاتی ہے. جس طرح بچے ضد کرتے ہیں کسی چیز پر، بعض کا یہ ہوتا ہے باپ بوڑھا ہو چکا ہے وہ کسی بات پر ضد شروع کر دیتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے ماں باپ کو پریشان کرنا، انہیں ڈانٹنا جھڑکنا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ نے انہیں ڈانٹنا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضامندی میں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. اگر دنیا میں ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بہت زیادہ حقوق کا ذکر کیا. ایک صحابی نے کہا جی میری ماں نہیں ہے. فرمایا خالہ ہے تیری؟
اس نے کہا جی خالہ زندہ ہے، فرمایا خالہ سے نیکی کرو، خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اور ایک صحابی نے چچا کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا ان عم الرجل سن و ابی، اس کا جو چچا ہے، چچا باپ کی مانند ہوتا ہے، وہ اپنے چچا سے زیادہ دعائیں کروائے، اپنے چچا کی خدمت کرے، اپنی خالہ کی خدمت کرے۔